کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہے اسلام آباد میں کہ حکومت سچ بتانے پر مجبور ہو گئی. وفاقی سرکاری اداروں کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور اس رپورٹ کو کوئی خاص توجہ نہیں ملی، لیکن یہ سب سے خوفناک حقائق بیان کر رہی ہے. اس کا پہلا انکشاف یہ ہے کہ مہنگائی حکومت کے محصولات میں اضافہ کرتی رہی ہے. یعنی مہنگائی کی وجہ سے حکومت کو ٹیکس زیادہ مل رہے تھے، کیونکہ سیلز ٹیکس جب کوئی چیز بکتی ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو 18% تک جو سیلز ٹیکس ملتا ہے وہ بھی بڑھ گیا نا. تو حکومت مہنگائی سے فائدہ اٹھا رہی تھی. یہ ہے 2023 میں جو کچھ ہوا اس کی رپورٹ، تازہ ترین رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. یہ 2023 کے مالی سال کی رپورٹ ہے. دوسرا انکشاف یہ ہے کہ اس عمل میں، یعنی کہ مہنگائی بڑھنے، حکومت کو محصولات ملنے کے عمل میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ سرکاری اخراجات کا تھا کہ سرکار نے اپنے اخراجات بڑھا لیے. دیکھیں، دنیا میں کوئی حکومت یہ نہیں کرتی کہ اگر مہنگائی بڑھ جائے تو حکومت اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے اخراجات بڑھا لے، کیونکہ ٹیکس زیادہ ملا. تیسرا جو انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں تھیں اور قرضے جو لیے گئے تھے ان پہ سود بڑھ گیا. یعنی پہلا تو یہ ہو گیا کہ مہنگائی کا فائدہ، عوام کو مہنگائی کا نقصان ہوا، حکومت کو فائدہ ہوا اور انہوں نے وہ فائدہ ڈبو دیا اپنے اخراجات بڑھا کر. اب دوسرا یہ ہے کہ سرکاری اخراجات جو ہیں وہ اتنے اب بڑھ گئے ہیں اس وجہ سے کہ اب سرکار بے بس ہو گئی ہے. وہ کیسے سرکاری اخراجات بڑھ گئے ہیں؟ یہ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ہے وفاق کا، جو کہ رپورٹ پیش کر رہا ہے، اور اس سے پہلے اس نے ایسی رپورٹ، خوفناک رپورٹ کبھی پیش نہیں کی. اس میں تیسرا انکشاف یہ کیا گیا ہے، چوتھا انکشاف، کہ 2023 میں 300 ارب روپے تک حکومت کا خسارہ بڑھ گیا. پھر پانچواں انکشاف کر دیا، اور وہ یہ کہ توانائی سیکٹر کو چلانے کے لیے 300 ارب روپے کا قرضہ دیا گیا، کیونکہ 2023 میں جو توانائی کا بجلی کا سیکٹر تھا یہ ڈوب رہا تھا، اور پھر بعد میں 24 میں اس میں تیزی آنے لگ پڑی. حکومت اور بیوروکریسی اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکی. نہ وہ مہنگائی روک سکے، نہ اپنے قرضوں کو کم کیا لینے کو، نہ خسارے کم ہو سکے، اور نہ ہی جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ وہاں پہنچ گئی کہ ان کے قرضے اور خسارے تو کم ہو جائیں. عوام جو ہیں وہ تو مہنگائی کا شکار ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کے محصولات ٹیکس بڑھ گئے، لیکن یہ باقی تین کام تو کرنے تھے، وہ بھی نہیں کیے. سرکاری اداروں کا جو گردشی قرضہ ہے وہ 4000 ارب روپے تک پہنچ گیا. کیوں؟ باوجود اس کے کہ خسارے ہوئے، باوجود اس کے کہ قرضے بھی زیادہ لیے گئے، لیکن گردشی قرضہ جو کہ بجلی کی کمپنیوں کو ملتا ہے وہ بڑھ گیا، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات، LNG اور دوسری چیزیں جو کہ بجلی بنانے میں کام آتی ہیں وہ مہنگی ہو گئیں، قرضہ بڑھ گیا. جو فی یونٹ بجلی تھی وہ بھی مہنگی ہو گئی، تو گردشی قرضہ کہاں پہنچا؟ 4000 ارب روپے تک پہنچ گیا. اب سرکاری اداروں کو جو گارنٹیاں دی گئی تھیں، حکومت سرکاری اداروں کو قرضہ لینے کے لیے گارنٹیاں دیتی ہے، وہ گارنٹیاں جو ہیں وہ 1660 ارب روپے کی ہو گئیں. مطلب کہ ساری سرکار اب قرضوں پہ تھی، اور قرضہ کے لیے بینک کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ جو قرضہ لیتا ہے اس کو بینک گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. وہ جو گارنٹی تھی سرکار کی وہ بینکوں کو دی گئی کہ محکموں کو قرضہ دیں، وہ 1660 ارب روپے کی ہو گئی. یہ ایک پہاڑ بن گیا. جو گارنٹیاں اتنی ہو گئیں تو اس کے بعد کی صورتحال کیا بنی؟ پھر یہ ہو گیا کہ حکومت نے بجائے اس کے کہ خرچہ کم کرے، حکومت نے خرچہ بڑھا لیا. حکومت نے یہ نہیں کیا کہ خرچہ کم کرے. پھر یہ ہونے لگا کہ سرکاری ادارے بھاری فنڈ اور قرضے جو لیے تھے وہ ہڑپ کر گئے.
میں افسران کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ سرکاری اداروں کی، یعنی بجلی کے ادارے، گیس کے ادارے، جو ڈسکوز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، سرکاری جو ادارے ہیں، این ایچ اے ہے، ریلوے ہے، میں ان سب کی، کہ یہ جناب یہ جو فنڈ تھے، بھاری فنڈ جو دیے گئے ان کو، وہ ختم، اور نقصان بھی ان کا بڑھ گیا، یعنی کہ حکومت پیسے دیتے رہی اور ان کا نقصان بڑھتا رہا۔ یہ دنیا میں کسی بزنس میں نہیں ہوتا، یہ پاکستان میں ہوا ہے 2023 کے دوران۔ ان اداروں کی جو کمائی تھی وہ 703 ارب تھی ٹوٹل، ان اداروں کی کمائی، جبکہ خسارے 905 ارب روپے تھے۔ یہ بھی مارکیٹ میں کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کی جو کمائی ہے وہ آپ کے خساروں سے 200 ارب روپے کم ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں ہو گیا پاکستان میں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اس رپورٹ نے۔ سرکاری اثاثے جو ہیں وہ 35,000 ارب روپے کے ہو گئے، اور ان پہ ادائیگیوں کا بوجھ 29,700 ارب روپے کا ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا بوجھ جو کہ جن کے اثاثے 35,000 ارب روپے ہوں اور وہ 29,700 ارب روپے کا جو ادائیگیاں ان پہ بڑھ جائیں، تو وہ بزنس تو نہیں چلتا۔ دنیا میں کوئی بزنس اس ریشو کے مطابق نہیں چل سکتا، لیکن پاکستان میں حکومت چلائی کی کوشش کی گئی۔ اثاثوں میں 16% اضافہ ہوا، جبکہ ادائیگیوں میں 20% اضافہ ہو گیا۔ اچھا، توانائی کا خسارہ جو ہے وہ 760 ارب روپے لینے کے باوجود، جو بجلی کے ادارے ہیں انہوں نے توانائی کا جو خسارہ ہے ان کا وہ 760 ارب روپے اس کے باوجود ہو گیا کہ 340 ارب روپے حکومت نے فنڈ دے دیے، یعنی کہ خسارہ ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ گزشتہ 10 سال یہ خسارہ 600 ارب روپے بڑھ گیا، 10 سال میں 600 ارب روپے۔ سالانہ وفاقی بجٹ جو ہے اس کا 10% جو ہے وہ توانائی سیکٹر کو کھڑا رہنے میں خرچ کر دیا گیا، کیونکہ یہ ڈوب رہا تھا۔ یہ جو ساری پیچھے میں نے صورتحال بتائی ہے، وہ تو بجلی تو اب نہیں مل سکتی تھی، پھر تو گیس نہیں ہمیں ملنی چاہیے تھی، لیکن حکومت دھڑا دھڑ ان کو پیسے دیے جا رہی تھی اور اس میں اصلاح نہیں کر رہی تھی۔ یہ خبر یہاں ختم نہیں ہوتی۔ گردشی قرضہ 4,000 ارب روپے بڑھ گیا اور سرکاری گارنٹیاں 1,660 ارب روپے جب بڑھ گئیں تو یہ خیال آیا حکومت کو کہ ہم تو بیٹھ رہے ہیں، ساتھ ہی آئی ایم ایف ان کو بتا رہا تھا کہ آپ کا تو سارا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ رہا ہے، آپ کا بجٹ بیٹھ رہا ہے، آپ کی معیشت بیٹھ رہی ہے، آپ کی مارکیٹ بیٹھ رہی ہے۔ تو ان آپس میں مشورہ کیا گیا کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹاپ بیوروکریسی جو پاکستان کی ہے نا، یہ فیل ہو گئی ہے، اب ایک کام ہونا چاہیے، وہ یہ کہ مارکیٹ سے ماہرین کو خریدو بھاری تنخواہوں پہ، جس طرح ہمارے کچھ لوگ اس وقت بڑی سیٹوں پہ بیٹھے بھاری تنخواہوں پہ باہر سے آئے ہیں، آپ کو اشارہ مل گیا ہوگا۔ اب ٹاپ کریسی کے جو ہے ٹاپ بیوروکریسی، وہ تو حکومتی اخراجات اور خساروں سے اور قرضوں سے نہیں نمٹ سکی، تو ان لوگوں کو لاؤ۔ اب اگر یہ صورتحال آ گئی ہے پاکستان میں، تو ناظرین وہ جو آئیں گے، ماضی میں ہم باہر سے لاتے رہے نا، کسی کو ورلڈ بینک سے، کسی کو آئی ایم ایف سے لاتے رہے نا، انہوں نے کیا کیا اس معیشت کا؟ میں پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں۔ ایوب خان کے ٹائم پہ لوگ باہر سے آئے، بھٹو صاحب کے ٹائم پہ لوگ باہر سے آئے ماہرین، پھر پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں میں لوگ باہر سے آئے، انہوں نے معیشت کو کیا کھڑا کر دیا۔ تو یہ معیشت اگر وہ بھی نہیں کھڑی کر سکتے تو یہ مشورہ کیوں دیا گیا ہے کہ مارکیٹ سے خریدو؟ اس لیے کہ اب ان کو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ تم کام نہیں کر پا رہے، اور ان کو خود بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے یہ جو رپورٹ ہے یہ بیوروکریسی نے لکھی ہے، اور بیوروکریسی خود کہہ رہی ہے کہ یہ چلنے کا نہیں ہے۔ تو اب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس پہ ناظرین آپ بھی سوچئے، شاید حکومت بھی سوچے، لیکن صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس تشویشناک صورتحال میں رپورٹنگ کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن یہ چونکہ حکومت کی اپنی رپورٹ تھی تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تھینک یو ویری مچ۔